رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 107 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم آیا 108 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کنکلوژن کے بعد سوال جو شروع ہوا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہیں ان کی دشمنی اختیار کر لی ہے ان لوگوں نے، اور اس کے بعد بات سے بات نکلتی گئی یہ کہ اس ہی جو پہلی جو آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہیں پہ وہی کا ذکر کر دیا گیا، اسی میں رسول کا ذکر کر دیا گیا، اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کر دیا گیا۔ تو وہ دشمنی کے مختلف پہلو ہیں جو ان کے نمایاں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پیراگراف آیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نبی کی ذات کی دشمن ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ جادو، سحر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو لے کے نبی کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ پہلو تھا۔ اس سے جو بعد والا پیراگراف آیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اب محفلوں میں نبی کی وقار، عزت کا جو پہلو ہے وہ اب اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو وہاں کچھ ہدایات ہیں جو اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ جو اسلوب ہے وہ اسلوب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی تھی کسی محفل میں، ظاہر ایک سے زیادہ دفعہ کی ہوگی، اور مذاق اور ٹھٹھا بنایا ہوگا اس نبی کی ذات کا، اور جب یہ انہوں نے کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس واقعے کو بیان کیا جاتا، بلکہ واقعہ بیان کرنے کی بجائے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو ہے نا وہ یہ بات کو واضح کیا گیا کہ آپ یہ لوگ اختیار نہ کریں۔ کون؟ یعنی کہ اہل ایمان یہ اختیار نہ کریں، وہ تو یہ رویہ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، بعض اوقات بات کسی اور سے متعلقہ ہوتی ہے تو بات کسی اور سے کہہ کے جو ہے نا بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی بات اہل یہود کی ہو رہی ہے لیکن اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ یہ کام نہ کریں، ان کے ہاں یہ چیز جو ہے نا وہ سر نہ اٹھائے۔ ان کی ظاہر اس طریقے سے ان کو مخاطب کرنے سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا بھی تزکیہ محسوس یعنی یہاں پہ مقصود ہے، اور وہ آداب جو محفل میں ہونے چاہیے وہ بھی ان کو سکھانا مقصود ہے۔ تو یعنی گویا کہ ایک ہی بات کر کے دونوں فریقین کو، دونوں لوگوں کو، دونوں طرح کے لوگوں کو ایک بات میں سمیٹ لیا گیا۔ یہ اسلوب جو تھا یہ آگے جاری رہتا ہے۔ آیا نمبر 106 میں جب ہم نے پڑھا کہ مانا ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا، یہ اسلوب بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے، یہ پچھلے پیراگراف سے چلا آ رہا ہے۔ سوال ان کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن وہ ابھی تک یہاں پہ مخاطبین اگر آپ دیکھیں تو اہل ایمان ہی ہیں۔ اہل ایمان کو یہاں پہ شامل کر کے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ اسی موجودہ آیا میں جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مخاطبین یہاں پہ بھی اہل ایمان ہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم اپنے اس رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ یرید چاہنا، ارادہ کرنا، ان تسألوا کہ سوال کریں، آپ لوگ سوال کریں، صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، رسولکم اپنے رسول سے سوال کریں جیسا کہ سوال کیا گیا سئل موسیٰ، یہ پیسو ورب ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا سوالات کیے گئے۔ تو کیا تم لوگ بھی ویسے ہی سوالات کرنے چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے من قبل، اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا، تبدلہ یعنی یعنی تبادلہ کرنا، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کا تبادلہ کیا یعنی اپنے ایمان کو دے دیا اور اس کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا، وقت دلہ سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا، اللہ گمراہ ہو گیا۔ کہاں سے گمراہ ہو گیا؟ سواء السبیل،
یعنی سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے وہ دور چلا گیا. یہ بات ہے جو آیت نمبر 108 میں کہی گئی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں سوال جو اس سے پہلے ہوا ہے آیت نمبر 107 میں، سوال کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ اگر آپ دیکھیں تو سوال یہ یہاں پہ انہوں نے چیلنج کیا ہے، یعنی یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہے اعتراض کا جو پیچھے چلا آ رہا ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا، خواہ وہ ذاتی طور پہ تھا یا وقار کے حوالے سے تھا. تو یہاں پہ اب یہ در پہ ہو گئے ہیں وہی پہ، شریعت پہ، یعنی وہ شریعت جو رسولوں کو، جو نبیوں کو دی جاتی رہی ہے، اب اس کے حوالے سے انہوں نے ایک غیر متعلقہ، ایک یعنی لوگوں کو الجھا دینے والا، لوگوں کے لیے شک و شبہ میں ڈال دینے والا ایک سوال کر ڈالا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھول گیا ہے؟ جب وہ پہلے شریعت دیتا رہا تھا تو اب قرآن مجید کی صورت میں جب شریعت دے رہا ہے تو اب تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یعنی شریعت تو وہی ہونی چاہیے تھی جو تورات میں ہے. تو جب نئی شریعت آ رہی ہے اب قرآن مجید کی صورت میں، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھانے والی بات ہے. اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھانے والی بات کہ جب اس نے پہلی دفعہ شریعت دی تھی تو دوسری دفعہ جب شریعت دینے کی بات کر رہا ہے قرآن مجید میں تو وہی شریعت ہونی چاہیے. پھر یہ تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا اللہ بھول گیا تھا اس وقت؟ کیا اللہ انسانوں کے بارے میں اس وقت کوئی اور چیز دینا مقصود تھی، اب کوئی اور چیز دینا مقصود ہے؟ تو یہ عام لوگوں کے درمیان جب پبلک میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے منسوخ شریعت کرنے کا، یہ پہلو ہے جو 108 میں نظم کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے. یعنی جس طرح کا ابھی انہوں نے سوال کیا ہے، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اس طرح کے سوال کرو؟ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. ان کا ماضی تو بڑا پڑا ہے. ماضی کیسے بڑا پڑا ہے؟ کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح کے سوالات کیے گئے. یہ ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں، کیونکہ ہم باہر سے یعنی مثالیں پیش نہیں کرتے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہیں سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اگر ہم اس سے پہلے آیت نمبر 55 اور 67 میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی یہود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک دفعہ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 55 میں جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کہ وہ اس رسول کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بے شمار نشانیاں دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی ذات کو نہ دیکھ لیں. تو یہ ایک ایسا بھونڈا قسم کا، ایسا بے تکا قسم کا اعتراض تھا جو انہوں نے اپنے وقت کے رسول کے سامنے کیا. یہ ایک سوال. دوسرا سوال ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے آیت نمبر 67 میں، وہاں پہ بھی جب شریعت دی جا رہی تھی، جو پچھلا سوال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تھا. اب یہاں پہ جب شریعت دی جا رہی ہے تو انہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے اندر ایک قتل ہو چکا ہے، اب اس قتل کے لیے تمہیں ایک گائے ذبح کرنی ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں اس قاتل تک جس نے اس مقتول کو قتل کیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے پھر سے جو سوال داغا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم اب اس قاتل کو پانے کے لیے گائے ذبح کریں گے؟ یعنی کالو اتتخذنا ہزوا. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یعنی یہ تم سے اس طرح کا تقاضا کروں جس سے کوئی مذاق اور ٹھٹھے والی بات ہو. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ دو سوال ہیں جو اس سے پہلے ہمارے اسی یعنی مطالعہ میں ابھی تک آ چکے ہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہم فوکس کرتے ہیں اسی سورہ میں جہاں پہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. آیت نمبر 108 میں ابھی جو تیسرا انہوں نے سوال کیا تھا، پہلے تو جو سوال اوپر میں نے مثالیں دی ہیں آیت نمبر 55 اور 67 کی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیں. ابھی جو 107 میں انہوں نے سوال کیا ہے یہ موجودہ رسول سے کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ان سے یہ سوال کیا ہے انہوں نے، اور یہ بھی اسی نوعیت کا ہے جو آیت نمبر 55 میں اور 67 میں گزر گیا ہے. یہاں پہ بھی براہ راست اب یعنی
ان کو یہود کو مخاطب ہونے کے یہاں پھر اہل ایمان کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی اس طرح کا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ جو یہ کام کریں گے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایمان کا تبادلہ کر رہے ہیں کفر کے ساتھ۔ اب یہ کفر کیا چیز ہے؟ یعنی جہاں پہ بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کفر کس حوالے سے جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے۔ ان کا یہ رویہ، جس طریقے سے انہوں نے یہ سوال داغا، جس طریقے سے انہوں نے اعتراض اور شک و شبہات جو ہے نا ڈالنے کے لیے لوگوں کے درمیان یہ سوال کیا ہے، گویا کہ اب یہاں پہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کفر کی جگہ پہ ہے، اور کفر کی جگہ پہ آ کے جب ایک شخص کام کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اپنے ایمان کا وہ خاتمے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو سیدھے راست سے بٹکنا ہے، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ظاہر اسی کی آیت کے اندر بتایا گیا ہے، وہ ایمان کا راستہ ہے۔ جب ایک شخص ایمان پہ نہ رہا، اس نے اپنے وقت کے رسول سے ہوٹنگ کی۔ یہ جو ہوٹنگ کا یہ میں نے کہا، یہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ظاہر ہم بھی کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی کلاس شروع ہوتی تو وہ اپنے پروفیسر صاحب کا، اپنے لیکچرر صاحب کا جو ہے نا، جو بھی ٹیچر وہاں پہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے، ان کی بعض اوقات خواہ مخواہ جو ہے نا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ گویا وہ گھر سے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ اسٹوڈینٹس، لیکن اس کے باوجود کلاس روم کا نظم درہم برہم کر کے رکھ دیتے تھے۔ اور اس طرح کے شرارتی لوگ ظاہرہ کل کو کامیاب کیا انہوں نے ہونا ہے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ وہ جو رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ ہے جو ہمیں یہاں پہ ان کے ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ اہل یہود بجائے اس کے کہ یہ غور و فکر کرتے ان چیزوں کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے مخالف انہوں نے رویہ اختیار کر لیا۔ وہ رویہ اختیار کیا جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور ان کے مقاصد یہ مقاصد کہ اب اس رسول کی ذات کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی دعوت کو نقصان پہنچانا ہے، اہل ایمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پہ اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر وہ سوالات ڈال رہے ہیں جس کے نتیجے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور لوگ متنفر ہو جائیں اس نئی دعوت سے۔ اور وہ پہلو ہے یہاں پہ جو نمایاں کیا گیا ہے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ودہ یہ چاہتے ہیں، ودہ یہ ودود ہمارے ہاں بھی مودت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ودود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ ودہ، ودہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، دل میں کو خیال پالنا، یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کثیر لوگ۔ ابھی تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں اس میں ایک امپریشن یہ ملتا رہا ہے کہ شاید یہ جو اس وقت فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں یہ لوگ اہل کتاب میں سے، یہ قلیل لوگ ہیں۔ لیکن اب یہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بحیثیت مجموعی یہ پوری کی پوری جماعت ہے اس وقت۔ ودہ کثیر من اہل الکتاب، اب اہل کتاب میں سے کثیر لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، میجارٹی ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم، وہ چاہتی ہے کہ تم لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ ردہ یا ردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، واپس مڑ جانا، الٹے پاؤں چلے جانا۔ کہاں لوٹ جاؤ؟ ایمان لانے کے بعد تم واپس اپنی اس پوزیشن میں چلے جاؤ جس پوزیشن میں پہلے تمہارا وجود ہوا کرتا تھا۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ یا تو وہ مشرکین مکہ تھے، یا وہ مشرکین مدینہ تھے، یا ان یہودی اور نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ جو اسلام قبول کر لیا تھا جنہوں نے، ان میں سے لوگ تھے۔ تو وہ جو ان کا پہلا دور تھا وہ ظاہر ہے کفر کا ایک دور تھا، ایک طرح کا، ایک نوعیت کا۔ تو یہ کہ تم بھی جو ہے نا ایمان چھوڑ کے اگر تم واپس چلے جاتے ہو تو گویا کہ یہ ان کی حسرت، ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ کن کی؟ یہی انہی اہل یہود کی۔ اور یہ کہ تم واپس کفار بن جاؤ، کفار کافر کی جمع ہے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ یہ اس کے پیچھے کیا یعنی ان کے یعنی آبجیکٹیوز کیا ہیں، یعنی ان کی پیچھے رویے کیا ہیں؟ وہ جو رویہ ہے، موٹیوز کیا ہیں؟ وہ جو رویہ پیچھے ہے یا موٹیو جو پیچھے ہے وہ حسد ہے، حسد ہے۔ اور یہ حسد جو ہے یہ وجہ بن رہا ہے ان اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں کا، وہ جو چاہتے ہیں کہ تم واپس مڑ جاؤ، یعنی ایمان سے پھر جاؤ
واپس چلے جاؤ، اور یہ ان کے دلوں کا حسد ہے۔ ان دی انفسہم کا مطلب یعنی ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یعنی ان کے دلوں میں اندر جو حسد ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ خواہش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق، ان کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ دعوت جو ہے، یہ جو قرآن کی دعوت ہے، اس رسول کی دعوت ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یعنی وہ اس چیز کو مان چکے ہیں، پیچھے پڑ آئے ہیں، انفرادی طور پہ مان چکے ہیں، یہ اپنی محفلوں میں مان چکے ہیں، پبلک میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو رسول ہیں یقیناً حق ہے، یعنی ان کی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات ہیں جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا تورات میں کہ وہ رسول آئیں گے اور ان کے پاس کتاب ہوگی، اور یہ وہی حق پہ مبنی رسول آ چکے ہیں، یہ ان کو معلوم ہے۔ اب یہ سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس کے باوجود یہ حسد کرتے ہیں، تو اسی کو تو سرکشی کہتے ہیں، اسی کو تو یعنی وہ رویہ جس کو اناد، ہٹ درمی، دشمنی کا رویہ ہے، یہ وہ رویہ ہے جو ان کے دلوں کے اندر اس وقت پل رہا ہے، اور وہ جو پلنے کا رویہ ہے یہ حسد ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنے اس لائن پہ، اس ڈگر پہ لے آئیں جس پہ یہ خود چل رہے ہیں، یعنی تم بھی ایمان چھوڑو، ایمان چھوڑنے کے بعد تم کفر اختیار کرو، اور جب تم کفر اختیار کرو گے تو ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو بات کہی ہے، یعنی یہ جو ابھی یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کہ یہ حسد کا یہ ان کا جو رویہ ہے، یہ خواہش ہے ان کی کہ یہ لوگ اپنے راستے سے بھٹک جائیں۔ کسی کو سمجھانے کی بات ہو تو کئی ایک پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ خیر خواہی کی بنیاد پہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ایسے ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کا مزاج بگڑ گیا ہے، تو خیر خواہی کے لحاظ سے بھی آپ بڑھ کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی ذمہ داریاں آپ پہ ہوتی ہیں، اخلاقی طور پہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بھٹک جاتے ہیں ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ان کا یہ جو رویہ ہے کیا اس پہ مبنی ہے کہ خیر خواہی کی بنیاد پہ جو ہے نا تمہیں سمجھا رہے ہیں، یا اس چیز پہ مبنی ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک بڑے واضح مقام پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ جو پیچھے موٹو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ حسد ہے، وہ حسد کی بنیاد پہ تمہیں اپروچ کر رہے ہیں، اور اپنی پوری توجہ کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ برگشتہ ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے نبی کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے نبی کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کی وحی کو چیلنج کیا، اور اب یہ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں۔ گویا کہ اب اس لیول تک جو ہے نا جو فورتھ لیئر ہے اس تک پہنچ گئے ہیں، وہ لیئر یہ کہ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں اہل ایمان، اور اب تم نے یا تو ان کے ہاتھوں ٹریپ ہونا ہے، یا تم نے جو ہے نا نکھر کر سامنے آ جانا ہے، جدا ہو کر سامنے آ جانا، علیحدہ ہو کر سامنے آ جانا ہے کہ تم واقعی حق پہ ہو، ایمان پہ ہو، اور یہ رویہ ہے جو یہاں پہ اہل ایمان کو یہاں پہ ابارا جا رہا ہے۔ اسلوب وہی ہے، بات یہ کہ یہ یہود ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہود کو کہا جاتا، یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، وہ تمہارے دل و دماغ کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اگر تم ان کے یعنی ٹریپ ہو گئے تو گویا کہ تم ایمان سے کفر کی طرف جو ہے لوٹ جاؤ گے، یہ وہ پہلو ہے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو تو متنبع کر دیا گیا، پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا گیا، اور انہیں خود معلوم ہے اہل ایمان کو، جہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی ڈکا چھپا کوئی معاملہ ہو، یہ ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں مزید اہل ایمان کو، وہ یہ کہ وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، یعنی جو کچھ یہ چالیں چل رہے ہیں، جو کچھ یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، جو کچھ یہ آپ کے اب تک اپروچ کر کے آپ کو برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ان کا رویہ تھا ابھی تک جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی تھی، تو تمہارا اے اہل ایمان کیا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم عفو درگزر سے کام لو. فعفو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عفو درگزر یہ وہی لفظ ہے، یعنی ان سے درگزر کرو. فعفو ان سے درگزر کرو. وصفہو ان کو نظر انداز کرو. وصفہو چشم پوشی کر لینا، نظر انداز کرنا، یہ دونوں ایک ہی طرح کے معنی ہیں لیکن ذرا ٹو ڈفرنٹ اسپیکٹس کو جو بتا رہے ہیں. فعفو ان سے درگزر کرو، یعنی انہیں کچھ نہ کہو، انہیں اگنور کرو. وصفہو کا مطلب یہ کہ یہ تمہیں برانگیختہ کریں گے، تمہیں غصہ دلائیں گے، تمہیں ابھاریں گے، تمہارے اندر منفی جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ تم جو ہے نا یا تو ان کی بات مان لو یا غصے میں آ کے کچھ کر بیٹھو. تو دونوں صورتوں کو سامنے رکھا اور کہا کہ فعفو وصفہو ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی کر لو، یعنی درگزر کرو گویا کہ کوئی واقعہ پیش ہوا ہی نہیں. چشم پوشی کرو جیسے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہوئی تھی، آپ نے اگنور کر دی، جانے دیا. یعنی آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل چشم پوشی کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، درگزر کرنے کا، ٹریپ نہیں ہونا، یعنی کسی طریقے سے بھی آپ کے اندر کوئی ریئیکشن غصے میں یعنی یہ کام کر ڈالیں. کب تک یہ کرنا ہے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم سنا دے. اللہ یاتی کا مطلب ہوتا آنا، یعنی لے آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات لے آئے، یعنی جب یہ امر کے ساتھ آتا ہے، فیصلہ کرنے کے ساتھ آتا ہے یہ لفظ یاتی اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ سنا دینا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اس معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دے، فیصلہ سنا دے ان کے بارے میں، فیصلہ سنا دے. یہ اب فیصلہ کیا چیز ہے؟ فیصلہ جو ہے یہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ رسولوں کے اعتبار میں جو لوگ رسول کی دعوت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تعصب کی بنیاد پہ، ہٹ درمی کی بنیاد پہ، دشمنی پہ اتر آتے ہیں، تو ایک عرصے تک تو ان کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ قومیں ختم کر دی جاتی ہیں. تو یہ اس جو ہے نا فیصلے کا یہاں پہ حوالہ ہے کہ یہ تم لوگوں نے عفو درگزر سے کام لینا ہے، چشم پوشی سے کام لینا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ مستقبل میں سنایا ہے ابھی، تاکہ یہاں پہ لا کے سورہ بقرہ میں بس اتنا ہی کہا ہے کہ یہ فیوچر میں معاملہ ہونے والا ہے، ابھی نہیں، فیوچر میں ہوگا. اور جب وہ فیوچر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو رسولوں کے ادوار میں فیصلہ کرتی ہے، ان اہل کتاب کے بارے میں بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو کوئی یہ شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی فیصلہ جو ہوا ہے ہوا تو زمین میں ہے، تو یہ اللہ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کا جواب ساتھ ہی دے دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نوعیت کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین میں دنسا دیا جائے ان کو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری تلواروں کے ذریعے سے ان کا کلا کما کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پورے علاقے سے در بدر کر دیا جائے، اس علاقے سے نکال دیا جائے. یہ ابھی پاسبلٹیز تھیں، یعنی ابھی واضح نہیں، ابھی تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ آگے سورہ توبہ میں جو ہے نا اور سورہ حشر میں بیان کر دیا ہے. دونوں جگہ وہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سمرائز، یعنی اس میں کیا چیز ہے. لیکن جب یہ آیا اتری ہے، جب یہ الفاظ اتری ہیں، تو ابھی یہ مستقبل کا معاملہ تھا، یعنی نہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا، ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. ابھی بس اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ کل کو جو فیصلہ سنانا ہے ان کے بارے میں، تب تک تم یہ لوگ اپنے رویے میں ان کو درگزر کرتے رہو، ان کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرتے رہو. اللہ جو ہے نا جب ان کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ جو معاملہ کرنا ہے وہ کر لے گا، لیکن جو بھی وہ معاملہ کرے گا وہ اپنی قدرت سے کام لے کے کام کرے گا. یہ یعنی اپنے عدل سے، اپنی قدرت سے، جو وہ کرتا آیا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ بالکل ہی ویسے ہی یہ معاملہ نپٹا دے گا. یعنی ابھی سے لوگوں کے ذہنوں میں کل کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ ابھی سے جواب دے دیا جائے کہ یہ لوگ میری قدرت سے کوئی باہر نہیں ہیں،
میری مکمل طور پر میری گرفت میں لوگ ہیں، میں ان کو موقع دے رہا ہوں، ان کو مہلت دے رہا ہوں، جب تک جو ہے نا یہ مہلت دستیاب ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن جب یہ اپنی تمام حدود جو ہے نا پھاند جائیں گے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ کرنا ہے کہ ان کا میں نے کلا کما کر دینا ہے۔ یہ کلا کما میری قدرت کے ذریعے سے ہوگا، کسی کو انگلی اٹھانے کی وہاں پہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں بھی ظاہر ہے، آج ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہ سورۃ توبہ میں جا کے پڑھیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ ان کو جب اتمام حجت ہو گیا، ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو زیر دست بنا کے رکھنا ہے، یعنی زیر دست بنا کے رکھنا ہے وہاں پہ، اور ان پہ جزیہ لاگو کر دینا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو سورۃ توبہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کے جب آپ پڑھیں اس کی تفصیل دیکھ لیں گے کہ ایک تو زیر دست بنا کے رکھنا ہے، اگر یہ رہیں گے یہاں پہ یعنی اس سرزمین میں جزیرہ نما عرب میں، تو ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ سیکنڈری یعنی نوعیت کی ہوگی، وہ پرائمری نوعیت کی نہیں ہوگی۔ زیر دست ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان سے جزیہ ایک طرح کا ان پہ ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا، جو جان کی ایمان کا ٹیکس ہوگا، یعنی ان کو تحفظ ملے گا تو وہ جزیہ ہی کی صورت میں تحفظ ملے گا۔ یہ چیز ہے جو سورۃ توبہ میں واضح کر دی گئی۔ آگے چل کے سورہ حشر میں جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہاں پہ سورہ حشر کی آیت نمبر 3 ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ ان کے لیے جو اصل سزا ہے سورہ حشر میں جا کے جو ہے نا بیان ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے جلاوطنیں لکھی گئی تھی۔ اصل میں ان کے لیے جزیرہ نما عرب سے جلا وطنی کی سزا ہے جو ان پہ لاگو ہونے تھی۔ اس سے کم تر درجے کی سزا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایات سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بتا کر گئے تھے اسی آیا کی روشنی میں، سورہ حشر کی روشنی میں، کہ اگر یہ اپنے فتنہ و فساد سے باز نہ آئے تو ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا تھا، سورہ حشر کی آیا کی اس روشنی میں۔ تو یہ سزا جو ہے ان پہ لاگو کی گئی، ان لوگوں پہ یہ سزا لاگو کی گئی، اور وہ جو سزا سورہ بقرہ میں فیوچر میں ابھی ہونی تھی، وہ میں اب آپ کے سامنے ظاہر رکھی ہے اور اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی یہ کہ تم عفو درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو، برانگیختہ نہیں ہونا۔ یہ آپ کو ابھاریں گے، غصہ دلائیں گے، بحث و مباحثے پہ آئیں گے، اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مرحلے میں بھی ان کے جو ہے نا وہ ٹریپ نہیں ہونا۔ اور یہ کہ تم نے یہ جو کام کرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، یعنی انسان ہیں ہم، لوگ ہمیں ابھاریں گے، برانگیختہ کریں گے، لیکن ہم کب تک جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں، درگزر کرتے رہیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلیبس دیا ہے، ایک نصاب دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ فعفو واصفحوا، یہ تمہارے جو ہے نا بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہاری اٹیچمنٹ ہے، جو اس مذہب سے اٹیچمنٹ ہے، اللہ کی اس نئی دعوت کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، تو یہ اتنی آسانی سے مرحلہ جو ہے نا وہ آپ اس کو کیسے کراس کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر کہا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی اس مقصد کے لیے جو تمہیں سامنے ٹارگٹ رکھا ہے فاعفوا واصفحوا کا، اس کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نمازیں تو تم پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ تم پہلے دے رہے ہو، لیکن یہ پہلو شامل کر کے نمازیں پڑھو۔ یہ پہلو شامل کر کے نماز اصل میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو اپنے اندر اتارنے کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کے اندر صبر پیدا ہو، توکل پیدا ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک مرکزی جگہ پہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، مرکزی جگہ پہ قائم یعنی رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں۔ نماز تو اللہ ذات ہی کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ مذہب کا، دین کا بنیادی جو ہے نا نصاب ہے نماز اور زکوٰۃ، اور انسانی تزکیے کے لیے، انسانی یعنی پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، شخصیت کو نکھارنے کے لیے
اس کے لیے بھی یہی سلیبس ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کن کن پہلوؤں سے متعلق ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ادروائز تو ہم نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ کرتے تو رہتے ہیں، وہ ایک ذمہ داری تو اتارتے رہتے ہیں، لیکن جن جن پہلوؤں سے یہ نماز اور زکوٰۃ متعلق ہوتی ہے ہماری زندگی سے، اس کی ایک واضح مثال ہے کہ یہ کہ کوئی مخالفین اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، اس کے بے شمار جو ہے نا ہمارے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کیا ہم نے اس سلیبس کو جو صحابہ کرام کو دیا تھا، کیا ہم بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے ہوتے، ہم بنا بیکتا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ہم وہ کام جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ کی جو 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 یعنی مدد ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اصل کام یہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کے نبی کے رسولوں سے وہ خود نپٹنا جانتا ہے، وہ کیسے نپٹنا ہے۔ مسلمانوں نے جو کام کرنا ہے، اہل ایمان نے جو کام کرنا ہے، وہ ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مضبوط کرنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے صحابہ کرام نے جو ظاہر نمازیں پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، کیا ان کے یہ کام کرنے کی وجہ سے کیا اہل یہود باز آ گئے تھے اپنی شرارتوں سے؟ ہرگز باز نہیں آئے۔ تو پھر نماز اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوا؟ نماز اور زکوٰۃ بنیادی طور پہ انسانوں کو جو وہ ادا کر رہے ہیں انہی کو مضبوط بناتی ہے، تاکہ وہ منفی احساسات اور جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو ان کی دعوت کو نقصان پہنچا دے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی ان کو کہا گیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو من خیر تجدہ عند اللہ، وہ تم جو کچھ بھی آگے بھیجتے ہو بھلائی کے کام، نیکی کے کام، وہ تم پالو گے۔ تجدہ یعنی اس کو پالو گے، خیر کو پالو گے، وہ جو ہے وہ خیر کے لیے آیا ہے، یعنی تجدہ اس کو پالو گے عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، بما جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، تعملون یعنی جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، عمل کر رہے ہوتے ہو، یہ تعملون وہ ہے۔ بصیر، بصیر یعنی یہ کہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ پیچھے آیت کے ساتھ پھر دوبارہ اس کو جوڑ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، یعنی آیت نمبر 45 میں میں نے ساتھ حوالہ لکھا ہے، 45 اور 83 میں۔ وہاں یہ کس پہلو سے آیا ہے؟ 45 میں جب یہود کو دعوت دی گئی تھی کہ تم اس دعوت کو قبول کر لو جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، تو وہاں یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 45 میں، یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے یہ جو موجودہ دعوت ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، یعنی اہل یہود کو جب بالکل سٹارٹ میں آیت نمبر 40، 41 اور 43 میں دعوت دی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ تمہارے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ تمہارا ایک ماضی ہے، تمہارے انبیاء ہیں، تمہاری کتابیں ہیں، اب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ تم تبھی کر پاؤ گے جب تم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ اہل یہود کو کہا گیا تھا آیت نمبر 43 میں، یہ تبھی کر پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی یہود کو 83 میں، آیت نمبر 83 میں کہا گیا جب ان کو شریعت کا بیان دیا گیا۔ شریعت کا بیان کیا تھا؟ یہ کہ تم اللہ کا حقوق ادا کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے قریبی جو آپ کے اقربا ہیں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو گے، معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو گے۔ تو اس کے لیے بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ یہ کام بھی شریعت پہ عمل پیرا ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے تمہارے لیے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس وقت بھی ان کو یہی کہا گیا تھا، یعنی پہلے 2 دفعہ یہی بات
یہ اہل یہود کو کہی جا چکی ہے۔ اب یہاں پہ 110 میں آ کے اسی پہلو پہ کہ اب جب کہ اہل یہود تمہارے دشمن ہو چکے ہیں، تمہیں برانگیختہ کر رہے ہیں، تمہارے خلاف جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تمہاری مذہب کے خلاف انگلیاں، تمہارے رسول کے خلاف جو ہے نا وہ مذاق ٹھٹھا اور اس طرح شکوک و شبہات کے معاملات کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے بھی کیونکہ اس مرحلے پہ تمہیں کہا گیا ہے کہ درگزر کرو، نظر انداز کرو، چشم پوشی سے کام لو، یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کے لیے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، وما تقدموا لانفسکم، تم اپنے ہی لیے کرتے ہو۔ یہ بھی دیکھیں بڑا اہم پوائنٹ ہے، تم اپنے ہی لیے کرتے ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی احسان نہیں دھر رہے ہوتے، لی انفسکم، تم اپنے ہی لیے کر رہے ہوتے ہو اور اس کو کر کے آگے بھیج رہے ہوتے ہو۔ کہاں بھیج رہے ہوتے ہو؟ ظاہر ہے، یعنی کل کو تمہارے لیے قیامت آئے گی، اس وقت تمہارے لیے یہ کام آ جائے گا، یہ ساری چیزیں تمہاری اپنے لیے ہیں، یہ کوئی میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہو، اور یہ کہا کہ نیکی کے کاموں میں سے، یعنی یہاں پہ عمومیت کا اسلوب ہے۔ عمومیت کا اسلوب کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی نیکی کرتے ہو، اس سے پہلے جو اصل جو نیکی کا منبع ہے، جہاں سے نیکیاں اٹھتی ہیں، وہ دو ہیں، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ سے گویا تم دین کے ساتھ جڑ جاتے ہو، لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہو، معاشرے کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جب دوسروں کے لیے احساسات قربانی کے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، تم انفرادی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہو، اجتماعی طور پہ مضبوط، یعنی اس میں مضبوط ہوتے ہو۔ یہاں پہ جو زکوٰۃ کا پہلو ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار دیکھیں، زکوٰۃ تو ہم سال کے بعد دینی ہوتی ہے، تو یہ بات کس پہلو سے کہی جا رہی ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھا یہ کریں کہ زکوٰۃ اور نماز کن کن پہلوؤں سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ محض وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم سال کے بعد 2.5% دے دیتے ہیں، یا 5% دے دیتے ہیں، یا 10% دے دیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تمام صدقات ہیں، وہ تمام ڈے ٹو ڈے کی آپ کی نیکیاں ہیں جو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ ٹائم دے کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کام کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فزیکلی آپ اپنے یعنی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی وہ بدن کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ آپ وقت نکال کے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا وقت دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی زکوٰۃ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں احادیث میں بے شمار جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اقوال نظر آتے ہیں کہ تم کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم راستے میں سے کوئی کسی کی راستے سے رکاوٹ ہٹاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، تم کسی مریض کی عیادت کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات کے بے شمار پہلو ہیں جو ہم کیونکہ اس طرح کی عادی نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے، اور پھر احادیث کو ریلیٹ کرنے کی عادی نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ نماز پڑھنے کا مطلب محض نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ ہم کاروبار کریں، بزنس کریں، ہم جاب پہ جائیں، دوسروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمہ وقت جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کی صورت میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں آپ کو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا، انفرادی سطح پہ مضبوط ہوں گے، اجتماعی سطح پہ یعنی مضبوط ہوں گے۔ وہ پہلو ہے یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے۔ تم جو کچھ بھی نیکی بھیجتے ہو، یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک عمومی سی بات کہی گئی ہے، عمومی یعنی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس سینس میں کہ جو کچھ بھی کرو گے، ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ریوارڈ دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے نظم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہم جو چیز عمومی انداز میں کہی گئی ہوتی ہے، اس میں جو خاص چیز ہوتی ہے اس کو بھی پرو لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا خاص چیز تھی؟ وہ خاص چیز یہ تھی فَأْفُ وَصْفَهُ، یعنی نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ تو اپنی جگہ سراپا نیکیاں ہیں، سراپا خیر کی چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، لیکن جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ اصل چیز وہ بھی مد نظر رہنی چاہیے۔ فَأْفُ وَصْفَهُ، یہ اب آپ کیسے جو ہے نا اس سے متعلق ہوں گے، چشم پوشی کریں گے، نظر انداز کریں گے، پریکٹیکلی آپ اتریں گے تو آپ کو سینکڑوں طریقے ہیں جہاں آپ نے ٹیکل کرنا ہے ان لوگوں کو۔ تو اس معاملے میں جہاں جہاں پہ بھی آپ نیکی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کریں گے، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، تو یہ وہ نیکیاں ہیں
جو تم آگے بھیج رہے ہو تجدوہ، ان نیکیوں کو پالو گے. یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ان نیکیوں کو پالو گے، یعنی تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہو گئی، وہ کہیں سٹور ہو رہی ہیں. وہ کہاں سٹور ہو رہی ہیں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس سٹور ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، اللہ کے پاس جس کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ خزانچی جس کا رکھوالا اللہ کی ذات ہو، پھر ڈر کیسا؟ تمہاری ایک ایک نیکی کو وہ اکٹھا کر رہا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکیاں انسانوں کے پاس آپ دیں گے کوئی چیز تو انسانوں کے پاس چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو گئی ہوئی چیزیں ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتی. تجدوہ، ان کو آپ پالیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بصیر، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آئے، وہاں رک جانا چاہیے. اصل قرآن مجید کا مطالعہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے. اگر آپ نے مطالعہ کے دوران یہ چیز پالی تو گویا کہ آپ کے قرآن مجید کے اندر گڑ گئے ہیں. یعنی آپ کے اندر قرآن وہ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے آپ نے وہ چیز پالی. تو یہاں پہ جب بصیر کا لفظ آیا تو کس پہلو سے آیا ہے؟ یعنی وہ دیکھ رہا ہے. کن کن پہلوؤں کو دیکھ رہا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، درگزر سے کام لیتے ہو، چشم پوشی سے کام لیتے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی گواہی حاصل ہو رہی ہے. انسانوں کے درمیان ہم بعض اوقات نمود و نمائی سے بھی کام لے جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری شخصیت کا کوئی پہلو ہوتا ہے ہم نرمی سے کام لے جاتے ہیں. یعنی بے شمار ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو روٹین کے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کہ اللہ کی گواہی اس پہ آ گئی، اللہ کی گواہی آ گئی، اللہ نے اس کو دیکھ لیا، تو وہ تو اعمال کس درجے کے اعمال ہوں گے. یعنی آپ عمال کر رہے ہیں، آپ نے روٹین سے ایک چیز کر دی، وہ ادا تو ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی؟ اس میں آپ نے کیا حسن بھر دیا تھا؟ کیا خلوص بھر دیا تھا؟ کیا وہ جب آپ ادا کر رہے تھے وہ چیزیں تو وہ کتنے یعنی خوبصورتی سے آپ نے ادا کی؟ وہ تمام پہلو، وہ تمام پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کی ذات نے سٹور کر لیے. یہ وہ بصیر کا پہلو ہے جس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. یعنی جب بھی ہم کوئی نیکی کریں تو یہ پہلو جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ گواہی اس ذات کی گواہی ہے جو قیامت والے دن سب کچھ ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث جبریل میں جو ہے نا کہ نماز ایسے پڑھیں، زکوٰۃ ایسے دیں جیسے گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، کل کو قیامت میں تمہیں دیکھنا ہے جا کے، یا ایسے کرو جیسے جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمہ وقت جو ہے احسان کا پہلو سامنے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے. اگلا پیراگراف جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. یعنی بات سے بات نکلتے آگے بڑھ رہی ہے. یعنی یہ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت تمہیں، وہ یہی تو پیچھے ہوا تھا نا کہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ واپس ایمان کو چھوڑ کے دوبارہ کفر اختیار کر لو. یہ ان کی وجہ بتائی تھی، حسد تھی. اب ان کی جو حسد کی جو وجہ ہے وہ کس حد تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں. اب وہ پہلو ہے جو نمایاں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو آپ کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے، آپ کے قرآن پہ، آپ کی اس وحی پہ آپ کو اچھالا جا رہا ہے تاکہ آپ جو ہے نا غصے میں آ جائیں. تو کہا گیا کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. یہ کہتے ہیں، یعنی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے جس سے یہ برانگیختہ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے نا انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جس سے اعتراضات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے. یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے. کون کہتے ہیں؟ یہی اہل کتاب کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ شخص
یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے، عیسائی نہ ہو جائے، یہ ان کا یعنی دعویٰ ہے۔ دل کا امانی جو یہ ان کی، پھر کہا گیا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں جن سے یہ کام لے رہے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل لائیں۔ برہان ہوتا ہے مضبوط دلیل، کوئی مضبوط دلیل لائیں جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، یعنی تورات میں موجود ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو یعنی یہ کہ تمہاری یہ جو اوپینین ہے، یہ رائے جو ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہی جنت میں جائے گا، اگر یہ تمہاری اسٹیٹمنٹ درست ہے تو اس کے لیے کوئی برہان لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، وہ کتاب سے آنی چاہیے، امانی سے نہیں آنی چاہیے، یعنی خواہشات سے نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو پہلو ہے یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے یہ سوال پیدا ہوا؟ سوال یہ بنیادی طور پہ جس چیز کو وہ بار رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اصل میں تو تورات اصل کتاب ہے۔ تورات اگر اصل کتاب ہے ہمارے لیے، تو پھر اس تورات پہ تو جو پیروکار ہیں وہ تو ہم ہی پیروکار ہیں، یعنی یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، ہم ہی پیروکار ہیں، تو ہم ہی تو جنت میں جانا ہے۔ تو یہ نئی بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ قرآن مجید کی صورت میں نئی بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی جنت میں داخلات تو ہمارا ہی ہے، اگر نصارہ ہوں گے یا یہودی ہوں گے، یہی لوگ تو تورات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ نئی بات درمیان سے جو ہے نا کہ اب اس کو چھوڑو اور اس نبی کو قبول کر لو، اس دعوت کو قبول کر لو، اور ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ حالانکہ جنت جو ہے ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کی یہ ہے کہ وہ تو صرف یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس میں یہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کوئی بڑی سادہ سی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ بھی ایک طرح کا لف و نشر ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ لف و نشر کیا ہے وہ اگلی آیا کے اندر کھل جائے گا، لیکن میں آپ کو ابھی کھول دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، یہ اصل میں اسٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو نصارہ ہوگا۔ تو ان کی دونوں کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اپنے اندر ایک کنٹراڈکشن آ گئی ہے۔ نہیں، یہ آگے چل کے آیا نمبر 113 میں کھلے گی جا کے، لیکن اس کے اندر ایک ہڈن میسج یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر یہ ایک دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کریں، یعنی یہودی عیسائیوں کو ایکسیپٹ کریں اور عیسائی یہودیوں کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے تو دونوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایکچولی یہ ہے کیا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو یہودی ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو نصارہ ہیں۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں۔ یہ جو خواہشات کا جو پہلو ہے یہ پیچھے 3 دفعہ آ چکا ہے۔ امانی کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، امنیہ کی جمع ہے۔ امنیہ کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، وہ یعنی خواہش، وہ آرزو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو محض خواہشات پہ مبنی ہو، اس کو ہم امنیہ کہتے ہیں، اور امانی اس کی جمع ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت نمبر 78 میں، 80 میں اور 94 میں آ چکی ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اس طرح ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 78 میں کیا کہا تھا؟ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اندر 2 طرح کے فریق ہیں، ایک وہ جو کتاب کو پڑھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو امیون، لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ محض اپنی وشفل تھنکنگ پہ زندگی گزار رہے ہیں، مذہب کو انہوں نے وشفل تھنکنگ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو پریکٹیکل اگزامپل دی تھی آیت نمبر 80 میں جا کے، وہ یہ تھی کہ ان کی امانی کیا چیز ہیں۔ وہ یہ کہا گیا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں کہ ہم چند روزہ، یعنی اگر ہمیں سزا بھی ہوئی تو چند روزہ ہوگی، اس کے بعد ہم جو ہے نا نکال کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے۔ 94 میں جا کے جب ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے اور باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی آیا نمبر 80 کے اندر یہ چیز ہمیں، آیا نمبر 94 میں یہ چیز ہمیں واضح ہوئی تھی۔ اس کے بعد 110 میں یہ چیز آ گئی۔ تو یعنی جمع کس کو کہتے ہیں؟
3 سے زیادہ عربی میں زبان میں، ہمارے اردو اور انگلش میں جمع جب بولتے ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے بولتے ہیں، عربی میں جب بولتے ہیں تو 3 سے زیادہ کے لیے جمع بولتے ہیں۔ امانی یہ جو 3 دفعہ ہے تو گویا کہ 3 دفعہ یہ بات پوری ہو گئی اسی سورہ کے اندر، آگے بھی ہوں گے دیکھیں گے جب، لیکن یہاں پہ ابھی تک جو ہے نا 3 مسالے ہم نے دیکھ لیے۔ اچھا، تو اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، بھلا ایسا نہیں ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہودی ہی جو ہے نا جنت میں جائیں گے یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ رانگ ہے، بھلا ایسا نہیں ہے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنت میں جو جائے گا، اب وہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے۔ اس سے پہلے ڈیفینیشن کن کی تھی؟ وہ تھی یہودیوں کی اور نصارہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اصل ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جو سرنڈر کر دیتا ہے۔ اسلامہ اسلام سے ہے، اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو وقف کر دینا، آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی چہرہ، اور یہ شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، اب اس کی شریعت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اصل چیز جو ہے یہاں پہ ڈیفینیشن میں چیز دیکھیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا یا اسلام قبول کرنا یہ کوئی قومی چیز نہیں ہے، یعنی جس طرح میں کہوں میرا ملک ہے، میں کہوں جیسے میری زبان ہے، میرے والدین ہیں، میرے اقربا ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ سارے ہماری ایسٹس ہوتے ہیں۔ کیا مذہب بھی ایسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، مذہب کچھ جو چیز پیدا کرتا ہے وہ آپ کے اندر کوالٹیز پیدا کرتا ہے، اگر وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوئی تو وہ پھر وصف پیدا نہیں ہوا نا، وہ جو مسلمان ہونے کا ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اصلاً جو ہے جنت میں جانے کا حقدار وہ ہے جو شخص اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے، صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ محسن، اور یہ کہا کہ وہ جو چیزیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، محسن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، احسان کے ساتھ کرتا ہے، فلاح اجرہ عند ربہ، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اجر ہے۔ اب یہاں دیکھ اجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اجر جو لفظ ہے یہ مزدوری کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، مزدوری کریں گے آپ کو اجر مل جائے گا۔ ہم جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کچھ چیز ملتی ہے، تو گویا کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے کا جو معاملہ ہے وہ مزدوری کا معاملہ ہے، یہ کوئی اس پہ غرور کرنے کا نہیں، تکبر کرنے کا نہیں، بلکہ اس کو کوئی قومی ورثہ بنانے کی بات نہیں۔ یعنی مذہب جو ہی یہ قومی ورثہ بن جائے گا، قومی یعنی شکل اختیار کر جائے گا، تو وہ مذہب نہیں، پھر اس کے بعد وہ یہودیت بن جائے گا، پھر وہ نصرانیت بن جائے گا، پھر وہ وہی بن جائے گا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں۔ یعنی اصلاً مذہب جو ہے وہ مذہب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب کو اختیار کیا اور اس کے بعد میں غرور اور تکبر اور یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل اسلام جو ہے وہ تو اللہ کو کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے، یعنی اور اس کے بعد زندگی کو ان خوبیوں سے بھر دینے کا نام ہے جو دین اور شریعت میں موجود ہیں۔ جب وہ خوبیاں بھر جائیں گی تو آپ نے اپنی مزدوری کر لی، آپ کو اپنا اجر مل گیا، اور وہ اجر اللہ کے پاس ہے، عند ربہ، اللہ کے پاس ہے، وہ محفوظ ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ جب آپ کی دہاڑی لگ جائے گی، جب آپ کا دن لگ جائے گا، وہ دہاڑی اور دن کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی ہے، جب وہ لگ جائے گی اس کے بعد جب آپ وہ اجر لینے جائیں گے اپنے اللہ میاں کے پاس تو وہ آپ کو ملے گا، اور وہ کس صورت میں ملے گا؟ وہ جنت کی صورت میں ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے جنت کی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف ماضی یعنی مستقبل کا جو اندیشے ہیں ان کے لیے ہم خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ مستقبل کے اندیشے ہی تو ہیں،
یعنی ہم کل کو جو فیس کرنا ہے اسی کی تو تیاری کر رہے ہوتے ہیں. پوری زندگی جاب کرتے ہیں کل کو ہم تاکہ گھر بنا سکیں، گاڑی لے سکیں، شادی کر سکیں، آگے بچوں کی جو ہے نا وہ بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں. یہی وہ اندیشے ہیں پوری زندگی کے جس میں ہم گزار دیتے ہیں، یا کچھ ماضی کے پچھتاوے ہیں، غم زدگیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں ماضی کی. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہم سے چھٹ سکتی، یہ چھٹیں گی جا کے تو ظاہر ہے جب ہم اچھی دہاڑی لگا لیں گے، اچھی جو ہے نا مزدوری کر لیں گے. جب وہ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے جنت، وہ ہے زندگی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا، وقالت الیہود لیست النصارى، یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیست النصارى یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، علی شیء یعنی ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی چیز پہ نہیں ہے. یہ یہود کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور ایسے ہی یہ یہود ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نصارہ کی بنیاد بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ بھی کسی چیز پہ نہیں ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا نا 111 میں آئے نمبر میں، کہ یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں جن کو قرآن نے آپس میں جوڑ دیا ہے اور آگے جا کے کھولا ہے. اور یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں. دونوں ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی تورات کو پڑھ رہے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ جنت میں کس نے جانا ہے. وہاں پہ بھی یہ چیز ملتی ان کو، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں پہ بھی ان کو یہ چیز ملتی. اور اگر یہ اس کے سامنے سرنڈر کرتے جو تورات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، سرنڈر کرتے تو یہ یہودی نہ ہوتے، یہ نصارہ نہ ہوتے، اور معذرت کے ساتھ ہم نامنہاد مسلم نہ ہوتے اگر ہم بھی قرآن مجید کی اس بات پہ عمل کر رہے ہوتے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی ہی بات ان سے پہلے انہوں نے کہی، ان لوگوں نے کہی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے. لا یعلمون یعنی ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو روشنی دیتی ہے. ان یہودیوں کے پاس اور ان عیسائیوں کے پاس تو کتاب تھی، کتاب کے باوجود جو ہے نا وہ لڑکھڑا گئے، کتاب کے باوجود ٹھکر کھا گئے. اور جن کے پاس کتاب بھی نہیں ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. وہ کیا بات کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ہی مذہب سچا ہے، باقی مذہب ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے. فاللہ، اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یحکم بینہم یوم القیامہ، جو کچھ یہ جگڑ رہے ہیں، جو کچھ یہ سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گی. فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور ایسے ہی جو مشرکین مکہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی تمام مذاہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم ہی حق اور سچ پہ ہیں، حق اور سچ پہ ہیں. یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. جب یہ کہا گیا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہ ریپیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ. اور حالانکہ دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن جب یہ بات کہی گئی مشرکین مکہ کے حوالے سے تو وہ جو سٹیٹمنٹ تھی ریپیٹ نہیں کی گئی. سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ باقی مذاہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ یہاں پہ حذف ہے. حذف نہیں بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ ہے مقدر، مقدرات کا لفظ بولتے ہیں ہم. حذف جو ہوتا ہے وہ تو ایک آدھ لفظ کا جو ہے نا درمیان سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ تھا. اس کی پیچھے کئی مثالیں گزر چکی ہیں، ہم نے پڑھا ہے.
مقدر کیا چیز ہے؟ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں مقدر میں یہ ہے۔ ایک مقدر کا معنی ہوتا ہے ٹیکسٹ کے اندر ایک مفہوم واضح ہے، مفہوم واضح ہے اور ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ جب لفظ واضح ہوتا ہے تو لفظ ہم رکھ دیتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو ہم حذف کہتے ہیں کہ یہاں پہ حذف ہوا تھا اور یہ لفظ ہے۔ جب مفہوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مفہوم ہے اور وہ پورا کا پورا مفہوم جو ہے نا وہ خود نکل رہا ہے، اس کو ہم مقدر کہتے ہیں، اور مقدرات یعنی اس کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے مقدرات کا، وہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ خود واضح ہے کہ ان کی ایکچوئل سٹیٹمنٹ کیا ہے مشرکین مکہ کی، وہ یہ کہ باقی مذاہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ اچھا، باقی مذاہب کی کوئی بنیاد نہیں، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ جب یہ مقدر آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ کیا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کیا ہم مسلمان اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کا نام لے کر ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم صرف اور صاف کر سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، اور وہ اسی کے اندر مقدر ہے۔ مقدرات جو اسلوب ہے قرآن مجید کا، وہ خود کھول دیتا ہے کہ کسی کا نام لے کے ہم یہ کہیں، جس طرح یہ نصارہ کو کہہ رہے ہیں، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، کیا ہم نصارہ اور یہودیوں کو نام لے کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صاف بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ناکام ہو سکتے ہیں۔ ناکام ہونے والے ان یہودیوں اور نصرانیوں کے رویے کے مطابق ہیں وہ لوگ، وہ خواہ ہم ہی کیوں نہ ہوں، وہ خواہ ہم ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہودیوں والے اور عیسائیوں والے رویے آ چکے ہیں تو ہم بھی ناکام و نامراد ہیں۔ اور اصلاً جو قرآن کا مطالبہ ہے، وہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ مطالبہ ہے، اس پہ آنا ہے، یہ اوصاف اختیار کرنے ہیں۔ اسلام نسلی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام قومی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام اصل میں اوصاف پیدا کرنے کا نام ہے۔ انفرادی طور پر اوصاف پیدا کر لیے یا اجتماعی طور پہ اوصاف پیدا کر لیے، جو لوگ یہ کام کر لیتے ہیں وہ ہے اصل اسلام کے حقدار۔ اور اسلام کو کبھی بھی نسلی، نسبی، عصبیتی مذہب نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں پہ بھی یہ چیز آتی ہے وہاں سے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے۔ مجھے کوئی کہے کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں کہوں گا نہیں، مجھے یہی کہا گیا ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، مجھے یہ زندگی اختیار کرنی ہے، اور یہ زندگی میں نے اختیار کرنی ہے، یہ روشنی میں نے جلانی ہے۔ میں اپنے آپ کو یہاں پہ لے آؤں گا تو میرے لیے باقی تمام شناختیں، خواہ وہ یہودیت کی ہوں، نصرانیت کی ہوں، دیوبندیت کی ہوں، بریلویت کی ہوں، حنفیت کی ہوں، حنبلیت کی ہوں، کچھ بھی شناختیں ہوں، میں ان تمام شناختوں سے ہاتھ اٹھا دوں گا۔ میرے لیے تقاضا یہی کیا جا رہا ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، مجھے یہ کام کرنا ہے، دہاڑی لگانی ہے اجر حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اجر مجھے قیامت میں وہ مل جائے گا۔ مجھے یہ بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ وہ بات ہے، جو میسج ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوسرا پہلو ہے۔ سر جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہاں پہ تھوڑی سی بات کو سمجھنے کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے مقدرات کے اسلوب کے بارے میں کہی ہے، جس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ مقدر اس کو کہتے ہیں جس میں ٹیکسٹ کے اندر مفہوم واضح ہو جائے۔ مثلاً اس کی مثال آپ نے مطلب اس آیت سے دی کہ جیسے یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، تو اس پہلو کے ساتھ ہمیں یہ بات مفہوم سامنے آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں بھی ان کی طرح یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم ہی بس جنتی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ جی ایسے ہی ایسے ہی، یعنی یہ کہ ہم یہ کہیں کہ نام لے کے، جس طرح یہودی نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ نصارہ جنت میں نہیں جا سکتے،
نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہم نام لے کے یہ کہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں فرقے والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم نہ اپنے مسلمانوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ کہ ہم یہ کہیں شیعہ، ہم یہ کہیں، فرض کریں کہ ہم یہ کہیں جی بریلوی وہ جنت میں نہیں جا سکتے، یا ایون یہاں تک بھی کہہ دیں کہ نصارہ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ کہیں کہ یہودی جنت میں نہیں جا سکتے، ہم یہ کہنے کے بھی مکلف نہیں، ہم جی نہیں کہہ سکتے. جی اور سرفراز آپ صاحب، جی جو جی آپ، جی 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 جی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ ہمیں ریپیٹ کر دیں مقدر کی جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر جب مفہوم واضح ہو جائے تو اس کو مقدر کہتے ہیں یا مقدرات کہتے ہیں. مقدرات جمع ہے، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے صحیح کہا. مقدرات جو ہے، حذف اور مقدر میں فرق ہے، اور حذف اور مقدرات میں فرق ہے. حذف جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ کا حذف ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم لفظ آیا تھا سمینا و اطعنا کا لفظ آیا تھا، اور وہاں ہم سمجھ گئے تھے کہ یہاں پہ سمینا کے ساتھ اطعنا کا لفظ نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ سمجھ آتے ہیں کہ وہ حذف جو ہے وہ لفظ کا حذف ہوتا ہے. ایک مفہوم کا حذف ہوتا ہے، جو مفہوم کا حذف ہوتا ہے اس کو ہم مقدرات کہتے ہیں. مفہوم کا حذف، یہ اس کی واضح مثال آ گئی تھی کہ دیکھو نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں نصارہ کس چیز پہ نہیں ہے. تو آگے جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بات کہی گئی تھی کہ مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو مفہوم جو ہے مقدر ہے وہ یہ کہ وہ کیا بات کہتے ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید کی آیت میں، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی مذہب ٹھیک نہیں ہیں. یہ بالکل صحیح. مقدر تھا، یہ جی مقدر تھا. کلیئرٹی. اس کے بعد ایک اور مقدر اس کے اندر ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم جو ہے نا اپنے ہی فرقوں کے اندر کوئی بعض فرقوں کو یہ کہیں، یا نصارہ اور یہود کو جس کو ظاہر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، کہ ہم دعوت ان کا نام لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں کہہ سکتے. جو بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خوبیاں کسی شخص میں ہوں گی تو جنت میں جائے گا، اور یہ جو رویے برائی کے رویے ہوں گے تو جنت میں نہیں جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہے نا اس آیت کی روح سے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک بالکل. تھینک یو. جی 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 سرفراز صاحب. السلام علیکم سر. سر جی بات. یہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہم یتلون الکتاب، جی جی تو یہاں پہ نصارہ کے لیے بھی تورات استعمال ہوگی؟ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ آگے چل کے ہمیں پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اور ایون جو ان کی نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اس تورات کو مکمل کرنے آیا ہوں. مکمل کرنے کا مطلب یعنی اس پہ عمل پیرا ہونے آیا ہوں، جو تم چھوڑ چکے ہو میں اس کو اختیار کرنے آیا ہوں. تو یہ جو تورات ان کی جو بنیادی بیسک کتاب ہے، فنڈامنٹل کتاب ہے. اس کے بعد زبور بھی آتی ہے، تو اس کے بعد انجیل بھی آتی ہے. یہ دونوں کتابیں اصل کتاب کے ساتھ یوں کہیں کہ ایڈیشنل ان کو میٹیریل مل گیا ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات کو منسوخ کر دیا، ایسا نہیں ہے. یعنی تورات ان کے درمیان ایک بنیادی کتاب ہے، اور آج بھی عیسائی تورات کو اسی طریقے سے لے رہے ہیں. وہ کہ وہ شریعت کو منسوخ کر چکے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اصلاً کتاب ہمارے لیے تورات ہے. تورات ہی بنیادی کتاب ہے جس کو یہ دونوں مان رہے ہیں. اگر یہ اس کے اندر پڑھتے تو اس کے اندر بھی یہی چیز لکھی ہوئی تھی کہ بھائی اسلام کو اختیار کرنا ہے، مذہب کو اختیار کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ سرنڈر کر دو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، یہی تو مذہب ہے. اگر یہ اس کو وہاں پڑھ رہے ہوتے تو وہ اس کو قبول کر لیتے، اس کو اختیار کر لیتے، اور آج یہ ٹامک ٹوئیاں نہ مار رہے ہوتے اس پیغمبر کی دعوت پہ، یعنی ایمان لے آئے ہوتے. یہ وہ بات ہے یہاں پہ جس چیز کو یعنی نمایاں کیا جا رہا ہے. جی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات پیغمبر فرما رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے، یہ بات ان کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے. اور پیچھے یہی بات کہی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ تمہاری تورات کا جو ہے نا وہ تکمیل اسی سے ہوگی کہ جب تمہارے پاس یہ رسول آ گیا ہے، اس رسول پہ ایمان لے آؤ. تمہاری وہ جو پیشن گوئیاں ہیں اس کتاب کے اندر، جب تم اس کتاب پہ ایمان لے آؤ گے، اس پیشن گوئیوں پہ ایمان لے آؤ گے، تو اس کے بعد یہ رسول کھڑے ہیں.
یہ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے تمہیں، اس سے پہلے تو واقعہ پیش نہیں آیا تھا تمہارے ساتھ، لیکن اب موجودہ نسل کے سامنے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تو ان کے سامنے واقعہ پیش آ گیا. ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور جب وہ جگہ آئیں گی جس جگہوں پہ پیشن گوئیاں ہیں، جب ان پہ بھی عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس کے بعد یہی رسول کھڑے ہیں، یہ رسول جن کو تم مان چکے ہو، وہ یہ مان چکے ہیں، یہی تو کہا جا رہا ہے. یہ انفرادی طور پہ مان چکے ہیں، اپنی محفلوں میں پیچھے پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اگر آپ نے وہ پچھلے ہمارے سیشنز نہیں سنے تو ضرور اس کو دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ، پیچھے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا ہے، پبلک میں اعتراف کیا ہے، انفرادی طور پہ اعتراف کیا ہے، اور اپنی محفلوں میں اعتراف کیا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے. اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس کو یہ انکار کی جگہ پہ جو ہے نا وہ بات کہی جا رہی ہے. شکور صاحب جی جی بڑے مشکل سی چیز ہے، مجھے سمجھ تو پوری طرح نہیں آ رہی ہے یہ چیز، کیونکہ ہمیشہ سے یہ جو اسلم وجہ ہے یہ تو اپنے اندر بہت سارے انٹرپریٹیشن لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو یہود کہیں گے کہ ہم واقعی اسلم وجہ ہوئی ہے، ہم تو اسی قرآن اسی کتاب کو مان رہے ہیں، اسی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق تو وہی ٹھیک تھا. جی 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 میں اسی کی طرف ابھی جانے لگا تھا، کیونکہ اسٹل ابھی پوائنٹ رہتا ہے اس ڈسکشن میں، تو اس کے بعد میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسٹل سوال رہتا ہے کہ نہیں. کوئی اور سوال ہو تو. دوسرا یہ شکور صاحب جی جی کہ یہ اس سے تو ایک پروبیبلٹی یہ بنتی ہے کہ سارے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، جو بھی اچھے انسان ہے، اور وہ زیادہ تر اکثریت میں ہی ہوتے ہیں، نارمل لوگ جو ہوتے ہیں جی جی سارے ہی جنت میں جا سکتے ہیں. اور ان کا تصور، اللہ تعالیٰ کا تصور کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی تصور کے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے. پھر جی میں اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا متنبع رہنا چاہیے. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ پاس کریں جو قرآن مجید سے باہر ہے. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے میں اسی پہ آنے لگا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری پوائنٹ ہے آج کا ہمارا اس سیشن کا، وہ یہ کہ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے. یہ کہ دنیا کے اندر کیا فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ دنیا کے اندر جو فیصلہ ہونا ہے وہ صرف دلیل سے فیصلہ ہوتا ہے، استدلال سے فیصلہ ہوتا ہے، عقل سے فیصلہ ہوتا ہے. لوگوں کو سامنے چیزیں واضح کر دی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے. وہ کام یہ رسول کر چکے ہیں، تو آگے چل کے ایک دو آیتوں کے بعد وہ واضح ہو جائے گا. یہ کام یہ رسول کر چکے ہیں. اس رسول نے وہ تمام استدلال جتنے بھی پاسبل ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے دے دیے ہیں، اور یہ مان چکے ہیں. یہ بات یہاں پہ بھی آ چکی ہے، یہ مان چکے ہیں کہ یہ حق ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ آیہ نمبر 109 میں پڑھا تھا ما تبین لهم الحق، یہ حق ان پہ واضح ہو چکا ہے. اب یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا حسد ہے، یہ ان کا استکبار ہے، یہ ان کا گمنڈ اور غرور ہے، یہ ان کا قومی مذہب ہے جس کو یہ اختیار کر چکے ہیں. اب یہ اختیار کر چکے ہیں تو اس چیز کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، پھر اس کا فیصلہ پھر قیامت والے دن ہوگا. یہ وہ بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے. یہاں پہ جو لفظ آیا تھا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے قرآن مجید بات کر رہا ہے، جس میں ان دونوں کو شامل کر رہا ہے. یہود کو بھی شامل کر رہا ہے، نصارہ کو بھی شامل کر رہا ہے، اور جو موجودہ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو بھی شامل کر رہا ہے. یہ ہمیں کیسے ہم نے کنکلوڈ کیا کہ ان کو کر رہا ہے؟ ابھی تک ہماری یہ تیسری سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ بات کہیں کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا. یہ میرا خیال ہے یہ بڑی سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے، یہ تیسری سٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے 78 میں گزر چکا یہی مضمون، 80 میں گزر چکا یہی مضمون، 94 میں یہ گزر چکا یہ مضمون، اور یہ چوتھی دفعہ، سوری تیسری نہیں چوتھی دفعہ یہ بات کہی جا رہی ہے. ابھی ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. 78 میں ہم جاتے ہیں. سب سے پہلے جب 78 میں گئے تو وہاں پہ یہ کیا بات ہے جو وہاں پہ دہرائی، وہاں پہ کہی گئی ہے. 78 میں کہا گیا تھا، سوری یہ 78 نہیں ہے، یہ
رانگ نمبر کیا ہوا ہے 78 80 اور 94. جی یہ 78 نہیں ہے, میں پیچھے جاتا ہوں, میں ڈھونڈتا ہوں کون سی. جی یہ ہے جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تھا نا ان کا, اور دوسرا راؤنڈ جب سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ بات ہے جو وہاں پہ کہی گئی تھی. وہ بات کیا تھی؟ یہ 62 ہے, آیا سوری غلطی سے 78 لکھی گئی ہے, 62 ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ 62 میں بیان ہوئی ہے. وہ یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں حقدار کون لوگ ہیں جانے والے؟ جو ایمان لائے اور اللہ پہ ایمان لائے, آخرت پہ ایمان لائے, صالح اعمال کیے, خواہ وہ یہودی ہوں, نصارہ اور صابئین ہوں. قرآن نے 3 کا نام لیا ہے. مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں چوتھے کو شامل کر لوں. یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے لیا صاحب, میں چوتھے کو شامل کر لوں. مجھے بات اتنی ہی رکھنی ہے جتنی قرآن نے کہی ہے. اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں, نہ میرا اختیار ہے نہ کسی عالم کا اختیار ہے. اب ہم اس کے بعد یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو اختیار کر لینا ہے. جو جن چیزوں سے بچنا ہے وہ یہ ہے, اور جو نہیں بچیں گے ان سے, وہ خواہ مسلمان ہوں, ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, کوئی بھی XYZ ہوں, جو نہیں بچیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور جن کا نام لے کے کہا ہے وہ بس 3 ہیں, یہودی, نصارہ اور صابئین. مجھے تو عیسائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ نصارہ کا نام لیا گیا ہے یہاں پہ. تو یہ اتنی ہی بات رکھیں جتنی قرآن مجید میں خود کہتی ہے, اس سے آگے نہ بڑھیں. یہ بات کہ یہ جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب ہم نے یہ آیا پڑھی تھی تو پھر کیا ان کا کیا بنے گا جن پہ اتمام حجت ہوا ہے؟ وہ تو اتمام حجت ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جن پہ اتمام حجت ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور وہ یہودی ہوں, نصارہ ہوں. جن پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں, سچا قرآن ہے, سچی دعوت ہے, تو وہ بھی تو جہنمی ہے. یہ بات یہاں واضح ہے ان تمام آیات کے ذریعے سے. اگلی کون سی جگہ ہے 62 کے بعد 80 کے بعد؟ وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی تھی. آیت نمبر 80 پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف چند روزہ آگ چھو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہم جو ہے نا نہیں رہیں گے, اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. آیت نمبر 80 کے بعد 81 میں یہ کہا گیا تھا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ اور گناہوں کے ساتھ اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا, وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے. اور جنہوں نے اس کے برعکس توبہ کی, گناہ ہوا, خطا ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے, ایمان لے کے آئے, آخرت پہ ایمان رکھا, صالح اعمال کیے, وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. یہ دوسری سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اگر آپ دیکھیں تو 94 میں یہ کہا گیا تھا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نہیں, یہ نہیں, نمبرنگ رانگ ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں سٹیٹمنٹ تو پچھلے یاد رکھیں. اس کے بعد یہ 111, یہ تین سٹیٹمنٹس ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں, اور وہ یہ رانگ سٹیٹمنٹ تھی. یہ نیچے میں نے لکھی ہیں دوبارہ, شاید وہ یہ 62 اور 81 یہ 2 سٹیٹمنٹ تھا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. اور یہ تیسری سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تیسری سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ صرف 3 تک نہیں رکے گا بلکہ سورہ مائدہ تک یہ پورا تھیم ہے جو چل رہا ہے, اور یہ بار بار یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یعنی تھیمیٹیکلی اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کو کہ ان صورتوں کے اندر کون کون سے تھیم نمایاں ہیں, ان میں سے ایک تھیم سورہ بقرہ کا یہ بھی نمایاں ہے, کیونکہ یہ تیسری دفعہ آ چکا ہے. تو گویا کہ یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے. ریاض صاحب کوئی اور سوال اس پہلو سے؟ میرا خیال اب واضح ہو گیا ہوگا. شکور صاحب, میں نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. یہ اس کو تو میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس جگہ سے آگے نہیں جانا چاہیے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی ہے. 62 میری نظر میں تھا, وہ تفسیر یہ ہے اصل میں اسلم وجہہ کی. میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے پروبیبلٹی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ
ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ انسانی ذہن کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. جب ہم بات جی کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. تو اس سے ایک پرابیبلٹی یہ تو بنتی ہے کہ یہ تو پھر سارے لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اور ہماری اعمال کی بنیاد پر ہم بہت سارے مسلمان بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، جو کہ یہ سارے بہت خوفناک قسم کی چیز بن جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار میں ایک ایسی دین میں پیدا ہوا اور میں نے اس دین کو اپنا لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، صحیح جو آخری دین تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرابیبلٹی دے رہے ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. صحیح تو ایسا کچھ ڈر اور خوف سا بھی آ جاتا ہے. صحیح. لیکن پھر یہ جو عامل الصالحات ہے یا پھر آخرت پر ایمان ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھا دیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آخرت سے اصل میں ان کی آخرت کی کیا مراد ہے. تو جو باقی مذاہب ہے ان میں آخرت کا تصور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، صحیح. لیکن ان پر اتمام حجت تو نہیں ہوا. تو وہ تو اس آیت کے تحت پھر وہ لوگ جو بھی ان کا تصور ہے وہ غلط ہی ہوگا. لیکن وہ جی بہرحال، اور عامل الصالحات کی بھی، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اس منشا کے مطابق ہی کر رہے ہیں جو ان کے ذہن کے مطابق ٹھیک لگ رہا ہے. اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں، اور نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر ہندو جی بھی ہو جو سکتے ہیں. اوپر 3 گروہ جن کا ذکر کیا گیا، ہر چوتھے مسلمان ہیں، ان کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے. ان کی باؤنڈری ڈیفائنڈ ہو گئی، ہمیں معلوم ہے. باقی کے بارے ہم خاموش ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا اصل کام جو ہے، جو غلطی سے ہم نہیں کر پاتے، اصل کام یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. ہم نے اس کو، یعنی جس پہ ہم یہ کہیں کہ اب ہم فتوے دیں گے لوگوں پہ، یہ میرا اور آپ کا نہ علماء کا کام ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. ہم یہ تو بتائیں گے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ چیزیں ہیں جن سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن سے لوگ جنت میں جاتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کو نام لے کے، گروہوں کے نام لے کے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. وہ چیز ہے جس کو یہ منع کیا گیا ہے. اور اس کو نسلی، یعنی مذہب بنا دینا، خواہ وہ اسلام ہو، خواہ وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یہی تو لڑائی لڑ رہا ہے قرآن مجید جہاں پہ، کہ انہوں نے مذہب کو نسلی مذہب بنا دیا ہے، انہوں نے قومی مذہب بنا دیا ہے. جب نسلی اور قومی مذہب بن جاتا ہے تو اس میں کلچر آ جاتا ہے، اس میں تہذیب آ جاتی ہے. یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا اور اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، قرآن اس سب کو ڈسون کر رہا ہوتا ہے. قرآن وہی کہتا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ہمارا اصل کام، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ عالم ہو، سب کا کام یہی ہے کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، دہاڑی لگا رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر وہ اس سے زیادہ یعنی قدم اٹھاتا ہے تو وہ گویا کہ اس آیت کے روح سے وہ آگے جا رہا ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، نہ کہ اسلام کو قومی یا جو ہے نا نسلی مذہب بنا کے رکھ دیں. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اس کے بعد فرقہ واریت ہوگی، اس کے بعد لوگوں کی پہچان جو ہے وہ فرقہ واریت رہ جائے گی، نسلی اسلام رہ جائے گا، نسلی مذہب رہ جائے گا، جس سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. شکور بھائی، یہ جی جب ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اب رہتے ہیں، پاکستان میں تو پتہ نہیں چلتا، وہاں تو فرقہ واریت ہے. جہاں پہ جب آپ آتے ہیں، آپ کا ہی فرقے کے لوگ، سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، عربی الگ وہ ہوتے ہیں. جی یہ مطلب یہ آپ کو میں 21 سال کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم یہ سب کے سب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوتا ہے. مطلب ہے. ہم اہل سنت ہے، سارے اہل سنت ہیں، مگر یہ ایسے ہی ہے، ایسے دیکھیں ہی. یہ وہ جی اس کے بات کریں. بارے میں نے وہ عید 2 دن ہوتی ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا جو کہ بہت پروفیس کر رہے تھے عید اگلے دن کرنے کا، چاند دیکھنے. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بھی کیا 2 رات میں اتارتا ہے. جی یہ چیزیں ہوتی ہیں فہم سے، یہ تو گنجائش ہوتی ہے اس میں. تو ظاہر ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو وہ کوئی نبی کی ذات تو ہے نہیں، ہم نے جی خود ہی جی جی سمجھنا ہے، اس میں پرابلم بالکل. ہو سکتا ہے. لیکن جو رویے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو کلچر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور کلچر جی جی جی. مسلم اور ہو یا یہ نان مطلب مسلم ہو، ایک ڈیٹا جو ہے وہ بڑا آسانی سے آپ، کیونکہ 7 لاکھ مسلمانوں کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھو نا اے بی ایس پہ، جی اور جی پھر اس کے اگینسٹ آپ آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ، پھر اس کے صحیح. اگینسٹ آپ دیکھو کہ کتنی رجسٹریشن ہے ایسوسیشن، اور کتنے وہ ہے، اور کس طرح سے کرتے ہیں. تو پھر وہ تو سب بیسڈ ہی اسی اس آیت کے اگینسٹ ہو رہا ہے.
जो आप جی बात कर रहे اس میں بہترین رہنمائی جو ہے نا آگے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، हैं। जी 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 बिल्कुल وہ یہ ہے کہ ہم ایک جو چیزیں ہماری اجتماعی معاملات سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ جی جہاں جی پہ کمیونٹی ہو وہ ہم ان کو اجتماعی طور پہ کرنا ہے. اس کی یہی ہے کہ ایک ہی نمائندہ لوگ ہوں وہاں پہ، دو نہ ہوں. اور یہ دو جی جی نمائندہ ہو جانا گویا کہ ایک طرح کا اپنے اندر افتراق ڈالنا ہے، اپنے اندر جو ہے نا وہ بالکل تقسیم کر دینا ہے. تو وہ تو بالکل قرآن بھی نہیں چاہتا. یہ تو بدقسمتی سے ہو جاتا ہے جی اور جی کچھ کہا نہیں جا سکتا اس چیز کے بارے میں. باقی رویوں کا معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ تو جی جی اچھا انسانوں کا ہے، وہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہے. جی میری ساری توجہات، میری ساری کی ساری جو ہے نا انٹینشنز، میرے سارے اعمال عقارت جائیں گے اگر ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. مجھے اس مسلمان ہونا ہے تو یہی سمجھ کے مسلمان ہونا ہے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے میں نے سرنڈر کرنا ہے اور اسی کے لیے میں نے جینا اور مرنا ہے. بس یہی جی 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 یہ چیز ہے. جی آپ مسلمان ہیں، باقی جی شناختیں ثانوی ہیں، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اسی کے ساتھ آج کا یہ جی سیشن ہم کرتے ہیں. تھینک یو وآخر دعوانا ان تھینک یو الحمدللہ. شکریہ شکر بھائی آگے جزاک دو اللہ خیر شکر صاحب احادیث پڑھ لیتے ہیں جی، وہ ادروائز رہ جائیں گی. میں ابھی آپ کے سامنے